إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی، ابھی چند روز قبل خطابت کے سلسلے سے آپ دو چار ہوئے اور سالانہ تعلیمی مظاہرہ جو گزشتہ آپ کے سامنے منعقد ہوا، پوری طرح سے اس کا نقشہ آپ کے ذہن و دماغ میں ہوگا. خطابت کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آپ سبھی خطبہ یا خطابت یا مخاطبہ ان تمام کلمات سے اچھی طرح واقف ہیں. خطابت دراصل یا خطبہ کی تعریف اہل لغت نے مراجعۃ الکلام سے کیا ہے، یعنی الخطاب والمخاطبۃ ہوا مراجعۃ الکلام. خطبہ یا خطابت کی تعریف کلام کا مراجعہ، باہمی گفتگو، اسے عربی زبان کے اعتبار سے خطبے کا نام دیا جانا صحیح ہے. اور بات دوسرے لوگوں نے، جیسا کہ ابو اسحاق سے روایت نقل کی جاتی ہے، انہوں نے خطبہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا هو الکلام المنثور المسجع، ایسا کلام جو قافیہ اور ردیف کا پابند نہ ہو، نثر پر مشتمل بکھرا ہوا منتصر کلام، لیکن فصاحت اور بلاغت کا عنصر اس پر غالب ہو. ایسے کلام کو، ایسی گفتگو کو عرب کے لوگ خطبے کا نام دیتے ہیں. یہ لغوی اعتبار سے خطاب کی یا مخاطبت کی یا خطبے کی تعریف ہوئی، لیکن اگر آپ خطبے کی اصطلاحی تعریف پر غور کریں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ارسطو نے اور ابن رشد نے اور ہمارے زمانے میں جو ماہر معاصر علماء کرام ہیں، انہوں نے خطابت کی تعریف اپنے الفاظ میں بیان کی ہے. میں ان تینوں چیزوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. ابن رشد نے تلخیص الخطابہ میں خطبہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے ہی قوت تتکلف الاقناع الممکن فی کل واحد من الاشیاء المفردہ. اس کا مطلب یہ ہوا انسان کے اندر ایسی قوت اور ایسا ملکہ، ایسا ہنر جو انسان کی گفتگو میں قناعت پسندی پر سامنے سے مائل کر دے، اور یہ قناعت پسندی ہر ممکن حد تک تمام مفرد اشیاء میں پائی جائے. یہ تعریف ابن رشد نے خطابت کی ہے، جبکہ ارسطو نے خطابت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے هي القدرة على النظر في كل ما يوصل إلى الإقناع في أي مسألة من المسائل.
اس کا مطلب یہ ہوا انسان کے اندر یا متکلم کے اندر قوت و نظر کی صلاحیت، استدلال کی کیفیت، جو استدلال یا قوت فکر خطیب کو ایسا ملکہ دے دے جس ملکے کا سہارا لے کر وہ سامع کے اندر تاثیر پیدا کر دے، قناعت پسندی پیدا کر دے، اور یہ قناعت پسندی کسی بھی مسئلے میں ہو، یعنی متکلم جس مسئلے کو پیش کرنا چاہتا ہو، جس معاملہ کی توضیح کرنا چاہتا ہو، ایسے مسئلے میں سامع کے اندر مکمل قناعت پسندی پیدا ہو جائے تو ایسے کلام کو خطبہ کا نام دیا جانا صحیح ہے۔ لیکن ہمارے موجودہ معاصر علماء نے خطابت کی تعریف اصطلاحی طور پر اپنے الفاظ میں کرتے ہوئے کہا ہے الخطابۃ ہی فن مشافات الجمہور للتاثیر علیہم واستمالتہم۔ اس تعریف کا معنی ہوا عوام الناس کو، سامع حضرات کو یا سامعات کو خطاب کرنے کا جوہر اور عنصر، خطاب کرنے کی کیفیت اور ایسی کیفیت اور صلاحیت جو سامع حضرات کے ذہن و دماغ میں، ان کے دل میں تاثیر چھوڑے اور اپنی جانب مائل کر لے۔ گویا کہ متکلم انسان اور خطیب انسان کی صفت یہ ہوئی کہ وہ سامع کو مکمل طور پہ اپنی جانب مائل کر لے، متوجہ کر لے، اور اگر سامع کو اپنی جانب مائل کرنے میں، متوجہ کرنے میں خطیب ناکام ہو جائے تو ایسے خطیب کو خطیب نہیں کہا جا سکتا، ایسے خطیب کو باکمال انسان نہیں مانا جا سکتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کسی بھی خطبے کے اندر تاثیر اور استعمالہ یعنی مؤثر وہ لوگوں میں ہو رہا ہے سامع میں، اور سامع کو اپنی جانب مائل کر رہا ہے، یہ دونوں صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ اسی لیے اصول الاعلام الاسلامی میں اس کے مؤلف نے لکھا ہے کہ خطابت دراصل 3 بنیادوں پر قائم ہے جن کو اختصار کے ساتھ 3 کلمات میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہوا ممارست البیان للتبلیغ، تبلیغ دین کے لیے، ذرا غور کیجیے، ممارست البیان للتبلیغ، اس کا مطلب یہ ہوا تبلیغ کے لیے بیان کے اندر مہارت، کلام کے اندر ممارست اور گفتگو کے اندر ایسا تجربہ ہو جس تجربے کی بنیاد پر انسان گفتگو بہت مہارت کے ساتھ، بڑی بلاغت کے ساتھ، انتہائی سلو انداز میں، بغیر کسی تکلف اور تکان کے انسان گفتگو کرتا چلا جائے۔ اسی لیے قدیم زمانے سے لے کر اب تک ماہرین نے خطابت کے سلسلے میں جن بنیادی باتوں کو ذکر کیا ہے وہ اس بات کو پیش کرتے ہیں راس الخطابت الطبع، خطابت کی بنیاد اور اصل طبیعت ہے، یعنی طبعی طور پر نیچرلی انسان کسبی اعتبار سے نہیں بلکہ وحدی اعتبار سے اپنی معاشی ضمیر کی ادائیگی میں بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی پریشانی کے اگر اپنے معاشی ضمیر کی ادائیگی کر لے اور سامع کے ذہن و دماغ کے لحاظ سے، ان کے اجناس کے اعتبار سے اگر سامع میں مؤثر ہو جائے تو ایسے انسان کو خطیب باکمال کہیں گے، کیونکہ خطابت میں تکلف کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ نے بات اچھی طرح پڑھا اور سنا ہوگا کہ البیان الطبین میں جاہز نے خطبہ کے محاسن اور خطبہ کے معائب کو ذکر کیا ہے۔ خطبہ کے محاسن کو بیان کرتے ہوئے جاہز لکھا ہے البیان الطبین میں کہ راس الخطابت الطبع وعقودها القربہ وجناحها روایت الکلام وغصنها الاعراب وخلیها التربہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی خطبے میں اصل اور بنیاد یہ ہے کہ طبعی طور پر انسان اپنی بات کو پیش کرتا چلا جائے، غور و فکر کی بہت زیادہ اس کو ضرورت نہ ہو۔ اور دوسری بات وہ کہتے ہیں
کہ کسی بھی کلام کے دونوں بازو، کسی بھی خطبے کے دونوں بازو جس طرح پرندے اپنے بازوؤں سے اڑتے ہیں، ایسے ہی خطیب گویا لوگوں میں پرواز کرتا ہے، لوگوں میں تاثیر پیدا کرنے کی خاطر لوگوں کے ذہن و دماغ کو مائل کرتا ہے، تو کسی بھی خطبہ کے بازو کلام کی روایت ہوتی ہے، اور کسی بھی خطبہ میں حسن و جمال کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ اعراب کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر خطیب کلمات کی ادائیگی میں، جملے کو پیش کرنے میں، عبارت کی خواندگی میں کہیں سے اگر غلطی کا شکار ہوتا ہے تو یقینی نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کا کلام بے معنی ہو جائے گا، خطبے کا حسن زیادہ رہے گا اور کلام کی خوبصورتی ناپید ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اعراب پر پوری توجہ مرکوز کی جائے، اور اعراب پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ ساتھ خطیب کے محاسن میں جاہد نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ خطبے کے اندر ستون کیا ہوتا ہے۔ خطبے کے اندر ستون دربہ اور تجربہ کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ دربہ کس سے کہتے ہیں؟ یعنی بغیر تجربے کی بھٹی میں سلگے بغیر، تپے بغیر کوئی بھی انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ خطیب کو تجربات سے گزارا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ اور راسخ تجربہ ہوگا خطیب کی زندگی میں، اسی کے بقدر اس کی زندگی اور اس کے کلام میں افادیت پائی جائے گی اور وہ انسان کامل انسان بنے گا۔ اسی طرح خطبہ کے وجوب میں جن باتوں کو ماہرین فن نے ذکر کیا ہے، ان میں چند چیزیں ہر طالب علم کے لیے قابل ملاحظہ اور قابل توجہ ہیں۔ ان میں بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی خطیب کا اپنے ہونٹوں کو گھما گھما کر پرتکلف گفتگو کرنا، جسے اپنی زبان میں اس نے کہا ہے التصادق من غیر اہل البادیۃ بغض، ہونٹ کو ہلا ہلا کر، زبان کو توڑ توڑ کر پرتکلف گفتگو کرنا، پرمشقت کلام پیش کرنا، یہ بغض کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں مس اللحیتی او مس الراسی حلقن، داڑھی کا بار بار کھجلانا، سر کا بار بار کھجلانا، یہ ساری کی ساری باتیں خطیب کے لیے ہلاکت کا باعث ہیں۔ خطیب کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، لوگوں میں ان کی مقبولیت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان تمام عیوب سے خطیب اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ کپڑے کو بار بار سنوارنا، داڑھی کو کھجلانا، سر کے بال کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام کی تمام باتیں عاجزی پر مبنی ہیں، لوگوں کی نظر میں خطیب کو مقبول بنا دیتی ہیں۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ خطیب کے لیے یہ بات بھی عیب کی باعث ہے کہ خطیب دلائل کا استحضار کرنے کے بجائے، دلائل کو پیش کرنے کے بجائے، وہ دلائل کا خصوصاً نصوص کا نچوڑ پیش کرنے کی کوشش کرے، نچوڑ کا اختصار پیش کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے کلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جو تاثیر ہوتی ہے، نفوس پر جو اس کا اثر قائم ہوتا ہے، وہ آپ کی زبان سے نکلنے والی عبارت کے ذریعے قائم نہیں ہو سکتا۔ لہذا خطیب باکمال وہ انسان ہوگا جو اپنے خطبے میں کثرت سے استفاد کرے، دلائل سے، قرآنی آیات سے، احادیث رسول سے، کیونکہ تلخیص المعانی کے بارے میں جاہد لکھتا ہے تلخیص المعانی رفق والاستعانۃ بالغریب عجز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معانی کو، بیان کو مختصر طور پہ پیش کرنا، اس کا خلاصہ پیش کرنا، یہ خطیب کی کمزوری ہے۔ یعنی سامع اپنے حساسیت کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اس بات کو محسوس کر لے گا کہ خطیب چونکہ دلیل کو یاد کرنے پر قادر نہیں، اس کا مراجعہ بہت وسیع نہیں، مطالعہ اس کا قدیم نہیں، جس کی بنیاد پر وہ نصوص کو پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ اور وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ غریب کلمات سے استعانت، غریب کلمات کو بار بار پیش کرنا، جو کلمات سامع کے لیے نفرت کا باعث ہوں، جن کلمات کو سمجھنے پر سامع قادر نہ ہو، ایسا کلام پیش کرنا خطیب کے لیے عاجزی کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں پر غور کیجئے، آپ کی تقاریر کا
مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام فصل بين يفهمه كل من سمعه۔ اس کا مطلب یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح بڑی تیزی اور روانی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ بہت واضح، جداگانہ، منفصل اور ممتاز ہوا کرتا تھا، اور ایسا امتیاز ہوتا تھا کہ ہر سننے والا انسان اس کو سمجھنے پر قادر ہوتا تھا۔ آپ غور کیجئے، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب پیش کرتے تھے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم يتكلم لو اراد احد ان يعده فليحصيه یا لو اراد العبد لا احصاه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو پیش کرتے تو آپ کی گفتگو اتنی واضح ہوتی تھی کہ اگر کوئی انسان شمار کرنا چاہے تو شمار کرنے پر قادر ہو جاتا۔ آپ غور کیجئے، اس سے پتہ چلا کلام کے اندر سرعت، زبان میں تیزی اور گفتگو میں بہت زیادہ طلاقت لسانی، جس کی بنیاد پر الفاظ اور کلمات واضح نہ ہو، انسان ان کو ہضم نہ کر سکے، ایسا کلام فصیح کلام نہیں مانا جاتا۔ ہم لوگ اصل میں بسا اوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ کلام میں فصاحت کا مطلب، بلاغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ اور تراکیب بڑی مشکل ہوں، ایسے الفاظ اور کلمات استعمال کیے جائیں جن کلمات کو سن کر سامع سمجھنے پر قادر نہ ہو سکے، اور ہمارے بارے میں تاثر قائم ہو جائے کہ بہت ملکہ ہے، بڑی دسترس ہے، بڑا قابو ہے، الفاظ کو اپنے ہاتھوں میں بالکل کھلونے کی طرح رکھتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کلمات اور ڈکشنری اس کی نگاہوں کے سامنے کھلی ہیں اور ان کو دیکھ کر وہ پڑھ رہا ہے۔ دراصل بلاغت اور فصاحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان مشکل عبارات، پیچیدہ معنی، غریب کلمات کا استعمال کرے، بلکہ فصاحت کلام کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی روانی کے ساتھ سلاست میں انسان اپنی بات کو بہت سہل انداز میں پیش کر دے، ایسا سہل انداز جو سامع کے لیے بہت آسان ہو۔ عزیز طلبہ، میں آپ کے سامنے بیان یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت کا طریقہ کتنا واضح تھا۔ آپ بہت لمبی گفتگو نہیں کرتے، بلکہ کلمات مختصر، البتہ معانی کا سمندر اس میں ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ اعطیت جوامع الکلم او مفاتح الکلم، مجھے اللہ رب العالمین نے جامع کلمات دے کر مبعوث کیا ہے، مجھے کلمات کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، یعنی الفاظ تھوڑے لیکن معنی بہت زیادہ۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت طلب کی گئی تو آپ نے نصیحت میں انتہائی مختصر مگر جامع نصیحت کیا۔ آپ نے کہا الدین والنصیحہ، دو کلمات پر مشتمل آپ کا خطبہ تھا، الدین والنصیحہ۔ لیکن تفصیل سے طلب کی گئی تو آپ نے تفصیل کرتے ہوئے کہا النصیحۃ لمن، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، یعنی نصیحت، خیر خواہی، اچھا جذبہ، نیک نیتی، سچا ارادہ اللہ رب العالمین کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور خلیفۃ المسلمین کے لیے اور عام انسانوں کے لیے۔ یہ نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور احادیث جن کا التزام سلف نے قدیم زمانے سے لے کر اب تک کیا، مثلا 40 نویہ یا 50 یا 20، اس طرح کی احادیث اگر آپ اس پر غور کریں تو پتہ چلے گا انتہائی مختصر مگر جامع کلمات۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کتنا واضح طور سے آپ نے بیان کر دیا۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، دونوں کے مابین مشتبہ چیزیں ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث، مثلا آپ نے کہا من رغب عن سنتی فلیس منی، یا اور بہت ساری احادیث ہیں جہاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات سے استفادہ کرے،
آپ کے طریقہ القاء پر نظر رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو عموماً 3 اجزاء پر مشتمل مانا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ہمارے دور کے خطبہ بھی، ہمارے دور کے طلبہ اور علماء بھی اپنے خطاب کو 3 اجزاء پر مشتمل رکھیں۔ پہلے جز کو مقدمہ کے نام سے آپ یاد کر سکتے ہیں، اور دوسرے جز کو عرض کے نام سے آپ یاد کر سکتے ہیں، جبکہ تیسرے جز کا نام خاتمہ دیا جانا صحیح ہوگا۔ تو کوئی بھی خطبہ اور تقریر مقدمہ، صلب موضوع یا عرض اور خاتمہ پر مشتمل ہونا چاہیے، اور یہی دراصل کسی خطبے کی اصل اور بنیاد ہوا کرتی ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام میں چند نام ایسے روشن ہیں جنہیں خطبہ کا لقب دیا گیا ہے۔ ثابت بن قیس بن شماس کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ انتہائی بلیغ خطیب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے موقع پر ایک طرح سے آپ نے استقبالیہ خطبہ پیش کیا تھا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا، آپ کا استقبال اور خیر مقدم کیا گیا، اور پھر اہل مدینہ کے اندر آپ کی تابعداری، آپ کی اطاعت کا ایسا جوہر پیدا کر دیا گیا، ایسی تاثیر ان کے دلوں میں ڈال دی گئی، جس تاثیر کے بعد اہل مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مکمل طور پہ تیار ہو گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خلفائے راشدین کے خطبوں کے نمونے انتہائی مفید ہیں۔ ان خطبوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کتنا بلیغ انداز میں، بدیہی طور پر، بغیر کسی تعمل کے وہ خطبہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ عمر بن الخطاب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما، ان دونوں صحابہ کرام کی زندگی کا واقعہ، جس میں عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس میں، اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے دل میں اچھی گفتگو، سنجیدہ کلام، بامانہ گفتگو کرنے کی کوشش کیا تھا، لیکن جس گفتگو کے بارے میں نے پہلے سے سوچ رکھا تھا، ابو بکر کھڑے ہوئے، قام ابو بکر فالقى کلمته ببداها، ابو بکر کھڑے ہوئے اور بدیہی طور پر جو کچھ میں نے تیار کیا تھا ان تمام مسائل اور امور کو پیش کر دیا بغیر کسی تکلف کے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد صحابہ کرام پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی، اس میں عمر بن الخطاب کی آرزو یہ تھی کہ وہ صحابہ کرام کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں قناعت پسندی داخل کرنے کے لیے بہت جامع مختصر خطاب کریں گے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ سوچ رکھا تھا پہلے سے، فوری طور پر ابو بکر نے اس سے بہترین گفتگو پیش کر دی، اور اس گفتگو کا اثر کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ اس گفتگو کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ کرام مکمل طور پہ مطمئن ہو گئے، قناعت پسندی پیدا ہوئی، اور اپنی زبان کو ورد کرنے لگے کہ گویا ہم نے محسوس کیا کہ آیت کریمہ اسی وقت نازل ہوئی ہے جبکہ آیت کریمہ کا نزول بہت پہلے ہو چکا تھا۔ چونکہ وقت بڑا مختصر بچا ہے، اس لیے میں ان دلائل کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا، آپ سبھی بخوبی ان دلائل کو جانتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ، جنہوں نے خلیفہ کی یا ذمہ دار کی ذمہ داریوں کو متعین کرتے ہوئے کتنے واضح انداز میں کہا تھا، ایھا الناس انی ولیت علیکم ولست بخیرکم، اے لوگو مجھے تمہارا ذمہ دار مقرر کر دیا گیا، خلیفہ کے طور پہ مجھے منتخب کر لیا گیا، جبکہ میں تمہاری صفوں میں سب سے بہتر انسان نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد کہا تھا فإن أحسنت فأعینونی، اگر میں احسان کا معاملہ کروں تو میرا تعاون کرنا، اور اگر اطاعت کا معاملہ مجھ سے صادر ہو تو مجھے درست کرنے کی کوشش کرنا۔ اور پھر اس کے بعد کہا تھا جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد کو ترک کر دے، ایسی قوم ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنا مختصر کا خطبہ پیش کرنے کے بعد لوگوں کو حکم دیا کہ لوگوں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اسی سے مشابہ خطبہ عثمان بن عفان کا اور علی بن ابی طالب کا، جسے آپ نے بارہا پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا، جس میں پہلی مرتبہ خطبہ پیش کرنے کے سلسلے میں ایک جو خوف ہوتا ہے سامع کا، ایک جو احساس ہوتا ہے سامعین کے سلسلے میں کہ میری گفتگو کو ترازو سے تولیں گے،
میرے الفاظ کو ناپیں گے پیمانے کی روشنی میں، تو کسی بھی انسان کی زندگی میں اس طرح کا مظاہرہ ہو سکتا ہے. لیکن ہاں، جو انسان تجربے کی روشنی میں اپنی گفتگو پیش کرے، مطالعہ جس کا وسیع ہو، دلائل پر جس کی نظر ہو، ایسا انسان عموماً اس طرح کے عارضے سے سالم اور محفوظ ہوتا ہے. میں آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ خطبہ پیش کرنا معمولی کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اگر آسان کام ہوتا تو ہر انسان اس پر قادر ہوتا. اسی لیے عبد الملک بن مروان سے جب لوگوں نے سوال کیا ما اسرائیلی کا شہید، بہت جلد بڑھاپے کے آثار تم پر نمایاں ہو گئے. ذرا غور کیجیے، سوال کیا گیا کہ بہت جلد تمہارے بال پک گئے، بہت جلد بڑھاپے نے تم کو گھیر لیا، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انسیت ارتقاء المنبر ومخافة الناس ومخافة الوقوع في اللحن. کیا تم بھول گئے منبر پر چڑھنا؟ کیا تم بھول گئے غلطی میں واقع ہونے کا خوف؟ کیا تم بھول گئے کہ سامع کے سلسلے میں متکلم کو یہ خوف ہمیشہ دامنگیر رہتا ہے کہ میری زبان سے کون سا کلمہ نکلے گا، میری زبان پھسل جائے گی، لوگ گرفت کر لیں گے، میرے بارے میں تاثر قائم کریں گے. اس انسان کا علم بہت ناقص ہے. اسی طرح بہت سارے لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے، بہت جلد کمزور ہو گئے، تو انہوں نے جواب دیا وَكَيْفَ لَا وَأَنَا أَعْرِضُ عَقْلِي عَلَى النَّاسِ فِي الْأُسْبُوعِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. ایسا کیوں کرنا ہو جبکہ میں اپنی عقل کو، اپنی ذہانت کو بڑی عقلیزی کے ساتھ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ. ذرا غور کیجیے، ایک خطیب اپنی محنت کے ذریعے لوگوں کا مواجہہ کرتا ہے، اور یہ مواجہہ آسان نہیں ہوتا ہے، بلکہ بڑی دقت کے ساتھ انسان کسی کا مواجہہ کرنے پر قادر ہوتا ہے. بہت صورت معلوم یہ ہوا، ایک خطیب اپنے اندر موجودہ جھجک کو، موجودہ خجالت کو یا لوگوں کے ڈر کو ظاہر کر سکتا ہے، اس کا ازالہ کر سکتا ہے. اس کے ازالے کے لیے ماہرین نے بہت ساری باتوں کو بیان کیا، لیکن چونکہ یہاں ان امور کو بیان کرنے کا وقت نہیں، اختصار کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ عمل انتہائی شریفانہ عمل ہے. اس عمل کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو تاریکیوں سے روشنی کی جانب لا کر گامزن کیا جاتا ہے. اس عمل کے ذریعے انسان کو ظلم و زیادتی سے نجات دے کر عدل و انصاف پر قائم کیا جاتا ہے. اس عمل کے ذریعے مریض النفس انسان کو، جن کے دلوں میں، ذہن و دماغ میں امراض پنپتے ہیں، ان کے امراض کا ازالہ کیا جاتا ہے، شفایابی ان کو دی جاتی ہے. لہذا اس عمل کو بہت حساس، بہت مامانہ سمجھنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر خطبہ جمعہ. کیا اس بات کو آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب کا کتنا عظیم حق سامع پر مقرر کر دیا؟ سامع کو گفتگو کرنے کا حق نہیں. اور اگر کوئی نادان بچہ، کوئی نادان انسان دوران خطبہ لہو لعب میں مشغول ہو، بکواس بات کرنے کی کوشش کرے، تو دوسرے انسان کو یہ حق نہیں کہ اسے خطاب کرنے کے بعد اسے چپ کرنے کی کوشش کرے یا اس کی جانب اشارہ کرے. اس سے پتہ چلا کہ خطیب کا مقام انتہائی بلند اسلام نے کیا ہے، اور اس بلندی کا مطلب یہ ہوا ہمیں اس خطبے کی جگہ کو بہت حساسیت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو سستی اور غفلت میں، لہو لعب کے نتیجے میں اس جگہ کو کمزور سمجھا جائے اور پھر اس کمزوری کا اثر انسان کی زندگی پر مرتب ہو. عزیز طلبہ، چونکہ وقت میرا ختم ہو گیا، باتیں بہت ساری اس قبیل کی تھی، لیکن وقت میرا ساتھ نہیں دیتا. اخیر میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے، سال میں جو بہت ساری لوازمات تھیں آپ کے لیے، بہت ساری جو رسوم تھی، ان سے اللہ رب العالمین نے آپ کو گزار دیا کہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے. اب اس سے بڑی چیز آپ کے سامنے جس کو آپ محسوس کرتے ہیں، امتحان کی تیاری اور اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے محنت اور جمعی کا، لگن کا ثبوت دینا. لہذا میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے طلباء اپنی پوری حساسیت کا ثبوت دیتے ہوئے وقت کو ضائع کیے بغیر سالانہ امتحان میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ منہمک کو مشغول کر دیں گے، اور مراجعے میں، کتابوں کو یاد کرنے میں، اسباق کو حفظ کرنے میں، یا دوسری جو ذمہ داریاں ان کے ساتھ عائد ہوئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو
ان پیش کردہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.